بشرى لنا ولد الحسن بشرى لنا ولد الحسن ولد ابن خير الأوصياء ريحان نور الأنبياء ولد ابن خير الأوصياء بشرى لنا ولد الحسن بشرى لنا ولد الحسن بشرى لنا ولد الحسن ولد ابن خير الأوصياء ريحان نور الأنبياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. ہمارا درود و سلام ہو محمد اور آل محمد علیہ السلام پر. عزیز ناظرین محترم، سلام علیکم. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں یوم ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. عزیز ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے اسپیشل کڈس. آج کا یہ پہلا ایپیسوڈ مشتمل ہے ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ پر، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے مکتب حسینی کے طلاب جو فی الحال مکتب حسینی کے اندر زیر تعلیم ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے چھوٹے دوستوں کے ساتھ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جی ہاں، آج ہمارے دوسرے امام کی ولادت ہے. جی ہاں، آج ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہے. تو میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں مختصر معلومات آپ کو بتاؤں؟ جی ہاں، ہمارے دوسرے امام کا نام حسن ہے. آپ کے والد محترم کا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہمارے پہلے امام علیہ السلام ہیں. آپ کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، ڈاٹر ہے. آپ کے نانا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے آخری پیغمبر ہے، اور آپ کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. آپ کب پیدا ہوئے؟ آپ 15 ماہ مبارک رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، اور 28 ماہ صفر کو آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. آپ کے بہت سارے القابات ہیں، اس میں سے ایک ہے تقی، ایک ہے ذکی، ایک ہے سبت اکبر، اور ایک بہت زیادہ مشہور ہے جو کون سا ہے؟ مجتبیٰ. اسی لیے عام طور سے ہم یہ بھی کہتے ہیں امام مجتبیٰ ہیں، جو بہت مشہور ہو گیا. یہ آپ کے لقب ہے. اچھا، میں آپ کو ایک ولادت کی ایک سٹوری سناؤں، ایک واقعہ سناؤں. جب آپ کا ولادت ہوا، جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا. پیغمبر نے آپ کو گود میں لیا اور آپ کی زبان اقدس کو امام کے دہنے مبارک میں دیا. اور پھر ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ دائنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامہ کہی جاتی ہے. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دوسرے امام کے رائٹ کان میں اذان اور لیفٹ میں اقامہ کہی تھی. اس کے بعد ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک دن سرور کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھے پر امام حسن علیہ السلام کو بٹھا کر لے جا رہے تھے. اسی میں ایک صحابی نے آپ کو دیکھ لیا، تو جیسے ہی دیکھا تو فوراً کہا کیا خوب سواری ہے. کیا کہا؟ کیا خوب سواری ہے. جیسے پیغمبر نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ یہ کہو کہ کیا اچھا سوار ہے. یعنی کون سوار تھا؟ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام. صلوات پڑھیں. اللہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں نواسے سے بے حد محبت کرتے تھے، بہت ہی آپ ان سے چاہتے تھے. ایک دن پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور پبلک بیٹھی ہوئی تھی، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. اسی میں امام حسنین علیہ السلام یعنی دوسرے امام اور تیسرے امام مسجد میں تشریف لائے. آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے قد کے تھے. آپ نے عبا پہنی ہوئی تھی اور وہ عبا کا سرا پیر میں آ گیا اور آپ زمین پر گر گئے. جیسے پیغمبر نے یہ دیکھا تو فوراً آپ ممبر سے نیچے اتر گئے، خطبے کو ترک کر دیا اور دونوں بچے کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لائے
اور پھر سے جو ہے وہ خطبہ کنٹینیو کیا، اور پھر آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. آپ لوگوں نے بھی وہ حدیث سنی ہوگی. کون سی حدیث تھی؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ میرے دونوں نواسے کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم. امام حسن علیہ السلام کا اخلاق بے پناہ تھا، آپ کا کردار بے پناہ تھا، آپ بہت ہی با اخلاق تھے. کیوں با اخلاق نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ کس کے نواسے ہیں؟ پیغمبر اکرم کے نواسے ہیں، جس کے لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ ہم نے رسول اللہ کو اخلاق کی ایک بلند منزل پر فائز کیا ہے، اور آپ اسی کے نواسے ہیں، تو آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں اخلاق کا، بہت ہی عمدہ واقعہ ہے. ایک شخص شام سے آیا، شام جو ایک شہر ہے، ایک شخص شام سے آیا اور دشمن کے اکسانے پر وہ امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا. ڈائریکٹ آیا، امام نے کچھ نہیں کیا ان سے، لیکن انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا. اچھا، ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو کیا کریں گے؟ غصہ کریں گے، ان سے ناراض ہو جائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ہے نا؟ ہم جب ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو. لیکن امام حسن علیہ السلام کو جب اس شامی نے برا بھلا کیا تو امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے مسکرائے، اسمائل دی اور نہایتی شریفانہ انداز میں سلام کیا. کتنا پیارا اخلاق ہے. ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہم ان کو سلام کریں گے، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان سے غصہ ہو جائیں گے، کیوں مجھے برا بھلا کہے، لڑائی کریں گے، ان سے مار دیں گے. لیکن یہ نہیں. اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آج امام حسن علیہ السلام کی یوم ولادت ہے نا، آج ہم ان کا جشن منانے بیٹھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت سے کیا لیں؟ درس لیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو امام علیہ السلام کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں. امام حسن نے کیا کیا؟ اس شامی کے سامنے مسکرائے، اسمائل دی، اور اس کے بعد ان کو نہایتی شریفانہ انداز میں سلام کیا. اور صرف سلام کیا نہیں، سلام کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے شخص، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں ان کو پوری کر دوں. امام نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مسافر ہو، تم کسی دوسرے شہر سے آئے ہو، تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اسے پورا کر دوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو میں ان کو پورا کر دوں. یہ کس نے کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے. جیسے ہی اس شخص نے امام علیہ السلام کے ایسے اخلاق کو دیکھا تو شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اور فوراً کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، آپ اس زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں، اور میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اس شخص نے کیا کہا؟ کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے ہمیں کیا بتایا؟ کہ اپنے نیک اخلاق سے ہم دشمن کو بھی کیا بنا سکتے ہیں؟ دوست بنا سکتے. جب وہ آیا امام کی خدمت میں تو کیا تھا؟ دشمن تھا، لیکن جب اب جانے لگا تو امام کا کیا بن گیا؟ دوست بن گیا. آپ نے سمجھا اسٹوری کو؟ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کریں تو ہم ان سے اچھائی سے پیش آئیں گے، ہم اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش، اس لیے کہ اچھے اخلاق کے اندر وہ جاذبیت ہے، وہ قوت ہے کہ وہ دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے. اچھے اخلاق کے ساتھ ہم ان کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے گا، اور پھر ہم حقیقت میں جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے پیروکار بن جائیں گے. تو امام کی عظمت کے اوپر ایک صلوات پڑھیں. اللہم. تو آئیے ہم اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتام ایک اچھی سی ایکٹیویٹی کے ذریعے کرتے ہیں. تو آپ لوگ آمادہ ہیں ایکٹیویٹی کے لیے؟ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. اب ایکٹیویٹی کیا ہے؟ میں آپ کو یہاں سے سوال پوچھوں گا. کس کے بارے میں؟ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں. ابھی آپ نے سنا نا امام علیہ السلام کا بایوڈیٹا، تو اس کے بارے میں آپ کو سوال کروں گا، آپ کو ان کا جواب دینا ہے. پھر آپ جو جواب دیں گے وہ اس کے بکیٹ کے اندر ہیں، آپ کو وہ اٹھانا ہے اور اس درخت میں جو ہے وہ ان کو لگانا ہے. تو آپ لوگ سب آمادہ ہیں؟ تو ایک صلوات پڑھیے تاکہ ہم ایکٹیویٹی کو شروع کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی پہلا سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں، تو آپ کا کیا نام ہے؟
جی محمد عمار بتائیے کہ ہمارے دوسرے امام کا اسم گرامی کیا ہے؟ احسان، ہمارے دوسرے امام کا کیا نام ہے؟ امام حسن علیہ السلام. تو آئیے آپ اس میں سے ڈھونڈیے اور درخت میں جو ہے وہ اس کو اسٹک کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ویری گڈ. محمد عمار نے جو ہے وہ امام کا اسم گرامی کو لگا دیا ہے. دوسرا سوال ہم آپ سے کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ زامن رضا. آپ بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ احسان، امیر المومنین علی علیہ السلام. آئیے آپ ڈھونڈیے اس میں سے امام کا نام، امام حسن کے والد محترم کا نام. احسان، زامن نے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے والد محترم کا نام لگا دیا ہے. تیسرا سوال ہم آپ سے کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ جی مفضل حسین. آپ بتائیں کہ امام حسن علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سلام اللہ علیہ. احسان. آئیے اور اسٹک کیجئے. اللہم صلی علی محمد. ویری گڈ. آپ نے جو ہے وہ تیسرا سوال کا جواب بہت ہی اچھے طریقے سے دیا. چوتھا سوال ہم آپ سے پوچھیں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ عباس علی. آپ بتائیے کہ امام علیہ السلام کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ احسان، 15 ماہ رمضان. آئیے اور اسٹک کیجئے. اللہم. احسان، آپ نے جو ہے وہ امام کی تاریخ ولادت کو لگا دیا ہے. پانچواں سوال ہم آپ سے کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ جون عباس. بتائیے کہ امام علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ احسان، مدینہ منورہ. آئیے آپ لگا دیجئے مدینہ منورہ کو. احسان، آپ نے مدینہ منورہ کو اسٹک کر دیا. پانچواں سوال برادر ہم آپ سے کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ مصطفیٰ. بتائیے کہ امام علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 47 ایئرس. احسان. آئیے ڈھونڈیے اس میں سے. شاباش. آئیے ان کو. احسان. اس ایکٹیویٹی کا آخری سوال ہے جو ہم آپ لوگوں سے پوچھیں گے. امام علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں. میں نے بھی کئی القاب آپ کے سامنے پیش کیا. تو آپ میں سے کون بتائے گا امام علیہ السلام کے 2-3 القابات؟ جی بتائیے آپ. مجتبیٰ. احسان. مجتبیٰ، تقی، ذکی اور سبت اکبر. آئیے آپ لگائیے اس کو. احسان. امام علیہ السلام کے یہ القابات ہیں جو آپ اس سے مشہور ہوئے. آئیے ہمارے اس پروگرام کو ہم اختتام کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے. آپ سننا چاہتے ہیں امام کی ایک حدیث؟ امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لائق ہے حدیث. ہم اس پر عمل کرنا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں علم کو حاصل کرو. کس کو حاصل کرو؟ علم کو حاصل کرو. اور اسے حفظ نہ کر پاؤ تو اسے لکھ لو اور اپنے گھروں میں اسے محفوظ کر لو. علم کو حاصل کرو اور اسے اگر یاد نہیں کر پا رہے ہو تو اسے کیا کر لو؟ لکھ لو. کاپی میں لکھ لو، بک میں لکھ لو اور اسے اپنے گھر پہ محفوظ کر لو. جب بھول جاؤ تو پھر سے اس بک کو نکالو اور پھر اس علم کو حاصل کر لو. تو آپ کو اس پروگرام میں مزہ آیا؟ جی عزیز ناظرین محترم، ہم پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.